السلام علیکم ویورز، میں ہوں قاضی محمد حارث۔ گزشتہ دنوں میرے ایک بہت ہی اچھے دوست کی میرے پاس ویڈیو کال آئی۔ وہ خود بھی UK میں ہوتے ہیں اور انہوں نے مجھے ایک بہت ہی عجیب قسم کا واقعہ سنایا۔ انہوں نے بتایا کہ وہاں UK میں ان کے کوئی رشتہ دار ہیں جن کے 2 بیٹے ہیں، اور ان 2 بیٹوں میں سے جو چھوٹا بیٹا ہے وہ کافی عرصے سے بیمار ہے۔ یہ شخص اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ UK میں موجود کسی پارک میں جاتا ہے اور وہاں پر یہ اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں یہ آبزرو کرتا ہے کہ دور بیٹھا ایک شخص جو کہ اپنے وضاقت اور حلیے سے سکھ معلوم ہو رہا تھا، ان لوگوں کو آبزرو کر رہا ہے، غور سے دیکھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سکھ آدمی ان کے پاس آیا اور اس شخص سے کہا کہ یہ جو آپ کا چھوٹا والا بیٹا ہے، اس پہ دراصل ایک خطرناک قسم کا جادو ہوا ہوا ہے، اور اس جادو کا آپ جلد سے جلد علاج کرا لیجئے، ورنہ خدا نہ خواستہ اس بچے کی جان بھی جا سکتی ہے۔ وہ آدمی یہ سن کے ظاہر ہے کہ اتنا زیادہ حیران نہیں ہوا، کیونکہ اس نے کہا کہ ایسے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہی رہتے ہیں، مختلف لوگ آتے ہیں، مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ان سے کہا بھی کہ میں کیسے یقین کر لوں کہ تم جو یہ بات کر رہے ہو وہ سچ ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میری حقانیت اور میرے سچ ہونے کے لیے کیا یہ بات کافی ہوگی کہ اگر میں آپ کو بتا دوں کہ اس بچے کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا بتاؤ اس کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ تو اس سکھ نے وہیں کھڑے کھڑے اس بچے کی ڈیٹ آف برتھ بتا دی۔ والد کے لیے ڈیٹ آف برتھ سن کر ظاہر ہے ان کو ایک دھچکا لگا، کیونکہ وہ ڈیٹ آف برتھ واقعی وہی تھی جو بچے کی تھی۔ نہ صرف یہ کہ اس شخص نے اس بچے کی ڈیٹ آف برتھ بتا دی، بلکہ وہیں کھڑے کھڑے اس شخص کی یعنی اس بچے کے والد کی بھی ڈیٹ آف برتھ بتا دی۔ اور اب تو اس شخص کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، اور ظاہر ہے یہ شخص بہت متاثر ہو گیا اس سکھ آدمی سے، کیونکہ یہ اس قسم کی نالج ظاہر ہے کہ اس نے اس شخص کو نہیں بتائی تھی، اور وہ سکھ وہیں کھڑے کھڑے تمام معلومات اس کو فراہم کر رہا تھا۔ تو ظاہر ہے اب یہ بات ماننے میں کوئی معنی نہیں تھا کہ یہ مان لیا جائے کہ خدا نہ خواستہ اس چھوٹے بچے پر جادو ہوا ہوا ہے اور اس کا علاج کرا لینا چاہیے، کیونکہ وہ بچہ کافی عرصے سے بیمار بھی تھا۔ تو اس شخص نے پھر اس سکھ سے پوچھا کہ ٹھیک ہے، اگر میں مان بھی لوں کہ اس بچے پہ جادو ہوا ہوا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بچے کا علاج کیسے کرایا جائے گا؟ تو اس سکھ نے کہا کہ بہت آسان ہے، میں اس کا علاج کروں گا، اور اس پہ آپ کا کچھ تھوڑا بہت خرچہ ہوگا جو آپ کو بیئر کرنا پڑے گا، لیکن اس بچے کی جان میں بچا لوں گا۔ یہ واقعہ جب میرے دوست نے مجھے سنایا تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید میں یہ واقعہ سن کر بہت شاکڈ ہو جاؤں گا، بہت حیرت کا اظہار کروں گا، اور میں کہوں گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو اس بچے کو نہ جانتا ہو، نہ کبھی اس سے ملا ہو، اس کی ڈیٹ آف برتھ بتا دے، یہ بھی بتا دے کہ اس پر جادو ہوا ہوا، اور نہ صرف یہاں پر رکے بلکہ اس کے والد کی بھی ڈیٹ آف برتھ بتا دے۔ لیکن ایسا ہوا نہیں۔ میں نہ حیران ہوا نہ میں شاکڈ ہوا۔ تو میرے دوست یہ پوچھنے لگے کہ قاضی صاحب آپ حیران نہیں ہوئے واقعہ سن کر، اور آپ کو کسی بھی قسم کی حیرانگی نہیں ہوئی؟ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی یہ بات حیرانگی کی ہرگز نہیں ہے۔ میں نے کہا میں آپ کو اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک جگہ ایک بابا بیٹھا کرتے تھے، یہیں کراچی کی بات ہے۔ تو ہمارے ایک جاننے والے کسی مسئلے کی غرض سے ان کے پاس گئے۔ جب میں وہاں پر پہنچا تو وہ بابا، مختلف لوگ ان کے پاس آئے ہوئے تھے مختلف مسائل لے کر، اور وہ بابا قرآن سے فال نکال رہے تھے۔ میں وہیں بیٹھے بیٹھے یہ سوچنے لگا کہ یہ بابا جو بھی ہیں ایکس وائی زیڈ ہیں، یہ قرآن سے فال نکال رہے ہیں، جبکہ قرآن سے فال نکالنا تو درست بھی نہیں ہے۔ ابھی میں بیٹھا ہوا یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں وہ جو بابا سامنے بیٹھے تو انہوں نے میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ اے لڑکے، تم کیا میرے بارے میں غلط باتیں سوچ رہے ہو؟ انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور انہوں نے مجھ سے اسی معاملے پہ یعنی قرآن سے فال نکالنے کے معاملے پہ بحث کرنی شروع کر دی۔ وہ بحث 10-15 منٹ چلی، لیکن انہوں نے بھی اس بات کو نوٹ کیا کہ میں ان کی اس بات پر کہ انہوں نے میرے دل کی بات سن لی، سمجھ لی اور مجھے بتا بھی دی، میں اس پر حیران ہرگز نہیں ہوا، اور یہ بات ان کے لیے بھی حیران کن تھی۔ تو میں نے دوست کو یہ بتایا کہ بھائی دراصل یہ بات حیران کن ہرگز نہیں ہے، بلکہ کسی بھی شخص کے دل کی بات جان لینا یا ماضی سے متعلق اس کی کچھ باتوں کا پتہ لگا لینا وداؤٹ اینی سورس، یہ اب اتنا مشکل نہیں رہا۔ اب کیا بلکہ پہلے بھی مشکل نہیں تھا۔ یہ دراصل ممکن ہوتا ہے ایک جن کے ذریعے سے، اور اس جن کو عام طور پہ کہا جاتا ہے قرین۔ کچھ لوگ اس کو قارین بھی کہتے ہیں، لیکن دراصل قارین اس کا صحیح نام نہیں ہے، بلکہ قرآن میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے قرین۔
قرین کا مطلب ہے ساتھی۔ قرآن میں 2 جگہوں پر اس کا ذکر آیا ہے، ایک آیا ہے سورۃ الزخرف میں اور ایک آیا ہے سورہ قاف میں۔ سورہ زخرف میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اللہ اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی یعنی قرین ہے۔ اور سورہ قاف میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وہ ایک مکالمہ ہے باقاعدہ، کہ جب قیامت کے دن نان مسلمس یا اللہ کے وہ بندے جو نافرمان ہیں جب ان کو جہنم میں بھیجا جا رہا ہوگا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ سے بحث کریں گے اور کہیں گے کہ یہ شیطان جو میرے ساتھ آپ نے لگایا ہوا تھا قرین، دراصل اس نے مجھے بہکایا ہے۔ تو وہ شیطان کیا جواب دے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ قاف میں کہ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَٰكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، یہ قرین اس سے کہے گا کہ میں نے اس شخص سے برائی نہیں کروائی، یہ خود ہی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم میں بھیجنے کا ارادہ کریں گے تو یہ سیدھا سیدھا الزام اس شیطان پہ ڈال دے گا، اور یہ شیطان تب بولے گا کہ بھائی میں نے اس سے گمراہی یا اس سے میں نے غلط کام نہیں کروائے، بلکہ یہ خود گمراہی پر تھا۔ اس کی تفصیل میں اگر جائیں، تفاسیر میں جائیں، تو ایک حدیث بڑی زبردست قسم کی ملتی ہے جو ابن کثیر میں بھی لکھی ہوئی ہے اور مختلف تفاسیر میں درج ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے ہر شخص جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان لگا دیا جاتا ہے اور اس کو برائی پر اکساتا رہتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کے ساتھ بھی وہ شیطان لگایا گیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بالکل، میرے ساتھ بھی لگایا گیا ہے، لیکن میں نے اس کو سدھا لیا ہے، وہ مسلمان ہو گیا، وہ مجھے اچھائی ہی کی تلقین کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر تو اس کا بس چل نہیں سکتا، لیکن عام آدمیوں پر اس قرین نامی شیطان، یا جس کو ہم کہہ لیں کہ وہ شیطان جو ہمارا ساتھی ہے، اس کا بس ضرور چلتا ہے۔ اگر اس کے نام کی بات کی جائے تو میں یہ کہتا ہوں کہ قرین دراصل کہتے ہیں ایک ساتھی کو۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اگر سورہ قاف کی کچھ ورسز اگر اور بھی دیکھی جائیں، اس ورس سے 2-3 پیچھے ورس اگر آپ جائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہی لفظ قرین اس فرشتے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جو انسان کے ساتھ پیدا کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا کیا جاتا ہے۔ فرشتہ اس کو اچھائی کے کام کی طرف اکساتا ہے اور یہ شیطان، جن جس کو ہم کہہ رہے ہیں، یہ اس کو برائی کے کاموں کی طرف اکساتا ہے۔ اگر ہم قرین کی بات کریں، اس قرین کی جو دراصل جس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جن ہے، شیطان ہے، یہ انسان کو برے کاموں کی طرف لے کے جاتا ہے، تو اس کا اگر ہم دائرہ کار دیکھیں تو یہ انسان کو برے کاموں پر مجبور ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس کا زیادہ سے زیادہ جو دائرہ کار ہے وہ لکھا ہوا ہے سورہ ناس میں کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے کہ یہ دلوں میں وسوسے ہی ڈال سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اب چونکہ یہ انسان کے پیدا ہونے سے لے کر انسان کے مرنے تک اس کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو وہ تمام حالات معلوم ہوتے ہیں جس سے انسان گزر رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ یہ ان تمام حالات اور معاملات تک سے واقف ہوتا ہے جب انسان اکیلا ہوتا ہے اور اس کو کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہوتا سوائے اللہ کے۔ تو لوگ کرتے کیا ہیں؟ خاص طور پر وہ حضرات جو عاملین ہیں، جن کے کچھ جنات سے تعلقات وغیرہ ہیں، کمیونیکیشن ہے، اگر کوئی شخص سامنے آ کر بیٹھا تو وہ اپنے جنات کے تھرو اس کے قرین سے کمیونیکیشن کرتے ہیں اور اس کا قرین کچھ تھوڑی بہت انفارمیشن دے دیتا ہے، اور وہ انفارمیشن جب اس آدمی کے پاس پہنچتی ہے اور وہ آدمی جب سامنے سے وہ انفارمیشن ڈیلیور کرتا ہے تو سامنے والے کے لیے بڑی حیرانگی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یار یہ بات تو میں نے آج تک کسی کو نہیں بتائی، یہ اس کو کیسے پتہ چل گئی؟ یہ کام فلانا تو میں نے تنہائی میں کیا تھا، یہ اس کو کیسے پتہ چل گیا؟ یہ کام تو میں نے دنیا بھر سے چھپ کے کیا تھا، یہ مجھے بتا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ پہنچا ہوا آدمی ہے، اس کی نالج بہت خطرناک ہے۔ لیکن دراصل اس کی نالج خطرناک نہیں ہوتی، بلکہ اسی آدمی کے قرین نے یہ مخبری کی ہوتی ہے کہ اس کو کسی جن تک ڈیلیور کیا ہوتا ہے اور وہ جن جا کے اس شخص سے کمیونیکیٹ کر کے اس کو واقعات سارے بتا دیتا ہے۔ تو دراصل یہ حیرانگی کی بات نہیں ہوتی، بلکہ یہ سمجھ لیں ایک طریقے سے حربہ ہے سامنے والے کو امپریس کرنے کا، اور یہ قرین کرتا بھی اسی لیے تاکہ سامنے والے کے عقائد خراب ہوں اور وہ یہ سمجھے کہ اس کے پاس بہت نالج ہے، یہی ہمارے مسائل حل کر سکے گا۔ تو میں نے اپنے اس دوست کو بھی یہی کہا، میں نے کہا کہ خدا نہ خواستہ اپنے جاننے والوں کو سمجھا دیجئے کہ وہ بچہ
جس کی طبیعت خراب ہے یا جو بھی ایکسپائرڈ ایشو ہے، اس کو ہرگز اس سکھ کے پاس نہ بھیجیں کہ وہ جادو کا یا جو بھی ایکسپائرڈ ایشو ہے وہ حل نکالیں، بلکہ قرآن کی فلانی آیات، قرآن کی فلانی سورات میں نے ان کو بتائیں، اور پھر میں نے یہ بھی کہا کہ زیادہ سے زیادہ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں اور اس کے ذریعے سے اللہ کی پناہ حاصل کریں۔ خدا نخواستہ قرین کی باتوں میں آ کر، خدا نخواستہ شیاطین کی باتوں میں آ کر اگر گمراہی کی طرف بندہ چلا جائے تو بہت خطرناک بات ہو جاتی ہے۔ پھر اگر قرین کی ہم بات کریں تو قرین کی معلومات بھی بہت لمیٹڈ ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ تمام کی تمام باتیں قرین کو پتہ چل جائیں۔ سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرین آپ کے ساتھ نہیں لگا ہوتا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، کچھ احادیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ جب انسان وضو کر کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، جب انسان اذان سن رہا ہوتا ہے، جب انسان اچھے کام کر رہا ہوتا ہے، تو یہ شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان اوقات میں جب قرین اس انسان کے ساتھ نہیں لگا ہوتا اور وہ انسان جو کچھ بھی ان اوقات میں کرتا ہے تو قرین کو وہ حالات معلوم نہیں ہوتے۔ خدا نخواستہ قرین بھی عالم الغیب نہیں ہے، اس کو بھی ساری چیزیں پتہ نہیں ہوتی۔ اس لفظ قرین کے لیے جب میں نے مختلف اور بھی احادیث کا مطالعہ کیا تو ایک حدیث بڑی زبردست قسم کی میرے سامنے آئی، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے سامنے سے کوئی شخص گزرنے لگے تو اس کو روک دے، اور اگر وہ شخص پھر بھی گزرنے کی کوشش کرے تو اس سے زبردستی کر کے اس سے روکے، زبردستی اس کو روکے کہ وہ اس کے سامنے سے نہ گزرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس روکنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ قرین لگا ہوا ہے۔ یہ بڑی زبردست قسم کی حدیث میرے سامنے آئی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دراصل یہ جو سامنے گزرنے سے، کسی نمازی کے سامنے سے اگر کوئی شخص گزر جائے تو دراصل ہوتا کیا ہے کہ وہ جو قرین انسان کے ساتھ لگا ہوتا ہے وہ دراصل اس کے دل میں وساوس ڈالنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی توجہ نماز سے ہٹ جاتی ہے، اور یہی وہ شیطان چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ عبادت جو اس وقت اللہ کے لیے کی جا رہی ہے اس میں کسی طرح کی کھوٹ اور کسی طرح کی ملاوٹ شامل کر دی جائے۔ تو اس ملاوٹ سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی نماز کے سامنے سے گزرنے لگے، نمازی کے سامنے سے گزرنے لگے تو اس کو چاہیے کہ اس کو روک دے تاکہ اس کی تمام توجہ صرف اللہ کے لیے ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ سترہ لگانے کا حکم دیا گیا تاکہ پھر بندے کی توجہ اس طرف جائے ہی نہ۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قرین کا کتنا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے انسان کے دل میں وساوس ڈالنے میں، انسان کے دل کو ادھر سے ادھر مائل کرنے میں، لیکن ہے رول پھر بھی لمیٹڈ، وہ آپ سے گناہ کروا نہیں سکتا، وسوسہ ضرور ڈال سکتا ہے۔ وہ قرآن کی دوسری آیت میں ہے جس میں جب اللہ تعالیٰ انسان کو جہنم میں ڈال رہے ہوں گے اس کے گناہوں کی وجہ سے، تو شیطان جب سامنے آئے گا تو انسان پورا کا پورا ملبہ اس شیطان کے اوپر ڈال دے گا۔ تو وہ شیطان، سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ڈیٹیل میں، تو شیطان اس وقت یہ کہے گا کہ یہ میں نہیں تھا جس نے تمہیں گمراہ کیا، یہ تم تھے، میرا کام تو صرف وسوسہ ڈالنا تھا، تم میری بات پہ لبیک کہتے تھے، تم میری بات پہ عمل کرتے تھے۔ تو دراصل یہ پوری اسٹوری ہے شیاطین کے زور کی کہ وہ صرف اور صرف وسوسے ڈال سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ آپ کو گمراہی کی طرف مائل کر سکتے ہیں، گناہ آپ سے نہیں کروا سکتے۔ ایک اور بات مزے کی یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ قرین جس کی ہم بات کر رہے ہیں جن کی، وہ تو ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن اگر انسان کی کیپیسٹی، اگر انسان کا رتبہ زیادہ ہو تو سم ٹائمز شیاطین اپنے کچھ خاص کارندے، ایڈیشنل کارندے بھی بھیج دیا کرتا ہے اس کو ورگلانے کے لیے، جس کے بارے میں ایک حدیث ہمیں ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کا باقاعدہ تخت لگتا ہے پانی پہ، اور ڈیلی بیسس پہ وہ اپنے کارندوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کیا، وہ بتاتا ہے میں نے فلانا گناہ کروایا، میں نے فلانا گناہ فلانے انسان سے کروایا۔ تو سب سے زیادہ خوش شیطان اس چیز پر ہوتا ہے کہ اس نے میاں بیوی میں تفریق کروا دی، طلاق کروا دی۔ یہ ایڈیشنل کارندے، یہ قرین کے علاوہ ہیں، تو یہ کارندے بھی آ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کارندے بھی صرف اور صرف وسوسے ہی ڈال سکتے ہیں۔ تو جب وسوسہ آئے برائی کا، جب دل میں برائی کا خیال آئے تو سمجھ لیجئے کہ دراصل یہ صرف شیطان کا وسوسہ ہے۔ سورہ فلق، سورہ ناس پڑھیے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ لیجئے، اور خدا نخواستہ کسی ایسے شخص سے آپ کا سامنا پڑ جائے جو قرین کے ذریعے سے آپ کی کچھ معلومات آپ کو بتا دے، خفیہ معلومات، تو ہرگز متاثر نہ ہو جائیے۔ وہ بندہ ہرگز عالم الغیب نہیں ہے، اس کو جو بھی معلومات ملی ہے وہ آپ کے قرین نے ہی اس تک ٹرانسفر کی ہیں۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔
انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر کسی اور ٹاپک پہ ڈسکشن کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.